الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارے رد الحاد اس کورس کا دوسرا سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے الحاد کا معنی اور مفہوم اور جدید الحاد کا پس منظر۔ الحاد کا لغوی معنی الحدا یلحد الحادن، یہ عربی کا لفظ ہے اور لغت کے لحاظ سے اس کا معنی ہے ٹیڑھا پن اور کجی، سیدھے راستے سے ہٹنا۔ اب ملحد کو ملحد کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے سیدھا راستہ وہ خالق کائنات کا اقرار ہے، تو ملحد چونکہ اس حقیقت سے روگردانی کرتا ہے اور اس سیدھے راستے سے ٹیڑھے پن پہ چلتا ہے، ہٹتا ہے اس سیدھے راستے سے، اس کے دل میں خالق کائنات کے وجود کے حوالے سے کھجی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں آپ اگر اس اصطلاح کی تحقیق میں جائیں گے تو علماء لغت نے اس کے حوالے سے بہت سارے معنی اصطلاحی بیان کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اصطلاح کا معنی کیا ہے، ٹرمز کا معنی کیا ہے، وہ ہے اتفاق کل قوم فی زمانہم۔ ہر زمانے میں اصطلاح بدل جاتی ہے، تو ہر زمانے میں علماء کرام نے الحاد کی جو تعریف کی ہے اصطلاحی، وہ اپنے زمانے کے تناظر میں اپنے زمانے کے لحاظ سے کی ہے، اس لیے جب آپ اس کی اصطلاحی تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو مختلف تعریفیں ملیں گی۔ فی زماننا، ہمارے اس دور میں الحاد کہتے ہیں انکار خدا اور بیزاری مذہب۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ انشاءاللہ ہم آگے ملحدین کی اقسام میں پڑھیں گے کہ الحاد بھی کوئی ایک نظریہ ایک سوچ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی کئی سوچیں ہیں، کئی افکار ہے، لیکن سب کا غرض یا تو اللہ تعالیٰ کا خالق کائنات کا کلیتاً انکار ہے، یا بعض خالق کائنات کو مانتے ہیں لیکن ان کا ماننا نہ ماننے کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو انکار خدا اور انکار مذہب، اس سے اصطلاح میں الحاد کہا جاتا ہے۔ انکار مذہب کو اور انکار خدا یعنی خالق کائنات کے انکار کو آج کی اصطلاح میں، آج کے اس دور میں اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے ایتھیزم آتا ہے، ملحد عربی میں کہتے ہیں، ایتھیسٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں دہریہ بھی کہا جاتا تھا کہ سب کچھ دہر کرتا ہے، زمانے کا جو تصرفات نظر آتے ہیں وہ زمانے کی وجہ سے ہیں، وہ خدا نہیں کرتا، وہ خالق نہیں کرتا، تو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، ملحد بھی کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی منکرین مذہب، منکرین خدا۔ اب دیکھیں، میں دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک منکرین مذہب اور ایک ہے منکرین خدا۔ تو مذہب کا میں نے آپ کو اصل مقدمہ بتایا تھا کہ مذہب کا مقدمہ وہ تین باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ سب سے پہلا بنیادی مقدمہ مذہب کا یعنی دین کا وہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ خالق اس کائنات کا مالک بھی ہے، جس نے اس کائنات کے اندر ساری چیزوں کو بنایا، انسان کو بھی بنایا، اور پھر انسان کو زندگی گزارنے میں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی ہستی کو، انسان کی ہستی پر بالا تر رکھا اور اس کو دین کے نام سے ایک قانون دیا، ضابطہ حیات دیا اور ایک لائف سسٹم دیا، جس میں انسان اس سسٹم اور اس قانون اور ضابطے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، جس کو عام طور پر مذہب کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے، اللہ اور رسول کے احکام کہا جاتا ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ
اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی میں اس زندگی کے ہر عمل کا، ہر کام کا حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے اعمال کا نتیجہ اچھی صورت میں ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ جنت ہے، اور برے اعمال کا نتیجہ وہ عذاب کی صورت میں ملے گا، اور عذاب کی جگہ جہنم ہے۔ تو یہ 3 مقدمات ہیں۔ اس میں جب آپ ملحدین کا مطالعہ کریں گے، ان کے افکار کا، تو آپ کو پرانے زمانے میں بھی ملحدین ملیں گے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خالق کائنات کا انکار کرتے تھے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایسا کوئی مذہب یا کوئی کمیونٹی کے طور پر پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں ایسی کمیونٹی نہیں گزری کہ جو پوری کمیونٹی اور پورا سویلائزیشن، پوری تہذیب وہ خالق کائنات کی منکر ہو۔ ہاں، اکا دکا جو ہے وہ کوئی فلسفی ہوتا یا کسی کو شکوک شبہات ہوتے تو وہ خالق کائنات کے بارے میں انکار کا اظہار کرتا، ورنہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کا بھی مطالعہ کریں گے اور عرب کی تہذیب کا مطالعہ کریں گے، جب اسلام آیا تو بھی آپ کو مشرکین مکہ کے اس میں سے کوئی ایک ضرور ایسا عقیدہ ملے گا جو مذہب کا انکار کرے گا۔ دیکھیں، مشرکین مکہ وہ خالق کائنات کو مانتے تھے، بعض بلکہ اکثریت مانتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ آخرت بھی کوئی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد بھی ہمارا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گی ہماری ہڈیاں، تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گی؟ تو اب دیکھیں، انہوں نے وہ کسی مذہب ابراہیمی کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے، لیکن مذہب کے ایک تیسرے مقدمہ کا انہوں نے انکار کیا، تو وہ بھی ملحد ٹھہرے۔ اسی طرح بعض وہ تھے کہ جو خالق کائنات کو تو مانتے تھے کہ اس زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے، لیکن اس زمین و آسمان میں جو تصرفات ہوتے ہیں، جو زندگی اور موت کا نظام ہے، خزاں اور بہار کا نظام ہے، گرمی سردی کا نظام ہے، سورج اور ستاروں اور کائنات کے جو آسمان کوسمولوجی کا جو نظام ہے، یہ سب کے سب کہتے تھے کہ ما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں موت نہیں دیتا مگر زمانہ دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں، موت و حیات کا متصرف اور اختیار وہ زمانے کو دیتے تھے، حالانکہ موت اور حیات کا جو مختار ہے، جو متصرف ہے، جو خالق ہے، وہ وہی مالک ہے موت و حیات کا بھی۔ تو دیکھیں، یعنی کسی ایک قضیے کا انکار آپ کو ضرور ملے گا۔ خیر، اب ملحد کیا کرتا ہے؟ ملحد جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی خالق کائنات نہیں اور کوئی ایسا خدا نہیں جو انسان سے بالاتر ہستی کی حیثیت رکھتی ہو اور اس ہستی کی انسان پابندی کرے، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی ایسی ہستی نہیں تو آخرت بھی نہیں، حساب کتاب بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان سے بالاتر ہستی اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کائنات کا محور وہ انسان ہے۔ تو انسان جب سب سے بالاتر ہستی ہے اور اس کے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے، تو گویا کہ انسان ہی کو وہ آزاد سمجھتا ہے۔ جبکہ آپ کسی بھی مذہب کا جب مطالعہ کریں گے تو ہر مذہب میں آپ کو انسان سے اوپر، انسان سے کوئی بالاتر ہستی ضرور ملے گی، چاہے وہ تصور پر غلط ہو، صحیح ہو، چاہے وہ بالاتر ہستی کا تصور آگ کی صورت میں ہو، بت کی صورت میں ہو، اور کوئی سورج کو خدا مانے، کوئی چاند کو خدا مانے، کوئی آگ کو خدا مانے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ انسان سے اوپر بالاتر ہستی آپ کو کسی نہ کسی مذہب میں ضرور ملے گی، لیکن ایک ملحد انسان ہی کو سب سے بڑی اور بالاتر ہستی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ کسی بھی تصور میں، کسی بھی صورت میں انسان سے بالاتر ہستی کوئی نہیں، چاہے آگ ہو وہ بھی نہیں، چاہے بت ہو وہ بھی نہیں، چاہے جس کو مسلمان اللہ اور خدا کہتے ہیں وہ بھی نہیں۔ تو خیر، تو مذہب کا انکار اور انکار خدا، اسی کو کہتے ہیں الحاد۔
اور ملحد کی سوچ میں مذہب کا جو تصور ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے جس طرح کہ مارکس نے کہا تھا کہ مذہب یہ امیروں کی ایجاد ہے اور یہ غریبوں کے لیے افوین کا کام کرتا ہے۔ امیروں نے اس مذہب کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ ہم اس دنیا کی دولت کو سمیٹ لیں، اور غریب اس بات میں مدہوش ہو کہ چلو مجھے یہاں نہیں ملا تو مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک تصور ان کا یہ ہے کہ مذہب افوین کا کام دیتا ہے غریبوں کے لیے۔ دوسری سوچ مذہب کو وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو سوچ ہے نا، جو تصور ہے مذہب کا کہ ایک خدا ہے، بالا تر ہستی ہے، تو مذہب یہ خوف اور امید، ڈر اور امید کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جب ایسے مصائب میں پھنستا ہے کہ جو اس کی طاقت سے بالا تر ہو، تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی اوپر کی طاقت آئے گی اور وہ مجھے ان چیزوں سے نکال دے گی، اور وہ ان مصائب سے خوف میں مبتلا ہوتی ہے، اور خوف میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کو امید ہوتی کہ کوئی آئے گا اور مجھے اس خوف سے نجات دلائے گا۔ یہ اگر میں نہ مانوں تو جو ہے نا اوپر کوئی بالا تر ہستی ہے، مجھ پر مصائب آ جائیں گے، طوفان آ جائیں گے، زلزلے آ جائیں گے، آندھیاں آ جائیں گی، سیلاب آ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کو بہت سارے مذاہب میں ملے گا کہ وہ سیلابوں کا دیوتا کسی کو مانتے، طوفانوں کا دیوتا کسی کو مانتے تھے، آندھیوں کا دیوتا کسی کو مانتے تھے۔ تو اس طرح جو مذہب میں غلط تصورات ہے، تو انہی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مذہب میں جو خدا کا یقین دلایا جاتا ہے وہ نتیجہ ہے صرف اور صرف خوف کا یا امید کا، ریئل میں کچھ نہیں، ریالٹی کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو جو منکرین مذہب ہے، منکرین خدا ہے، ان کو ملحد کہا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی کانسیپٹ میں، کسی بھی صورت میں مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات آج کے سبق میں، ہم الحاد کو دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں تاریخی حیثیت سے، ایک قدیم الحاد اور ایک جدید الحاد۔ قدیم الحاد میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی کمیونٹی نہیں تھی کہ جو کمیونٹی کے طور پر اور ایک قوم کی حیثیت سے منکر خالق یا منکرین خدا ہوں۔ ہاں، ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جین مت، اور اس طرح بدھ مت جو ہے، بدھ مت ایک الگ مذہب ہے، اس میں خالق کائنات کا تصور نہیں ہے، اور ہندو کے ایک فرقہ جین مت، اس میں جو ہے وہ خالق کائنات کا تصور نہیں تھا۔ باقی یہ کہ انفرادی طور پر کسی کو شکوک و شبہات وہ آتے تو وہ پھر بعض یعنی خالق کائنات کا انکار کرتے تھے بعض لوگ، اور بعض لوگ خالق کائنات کو مان کر مذہب سے بیزار ہو جاتے تھے، تو ان کو بھی کیا نام ہے ملحد کہا جاتا تھا۔ تو یہ قدیم الحاد تھا جو ہر دور میں مذہب کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ جو ہے نا جو دہریہ کہلائے، وہ زمانے کے تصرفات کو دہر کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو مطلقاً انکار تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی کی شکل میں قدیم زمانوں میں بھی الحاد موجود تھا۔ اب قدیم اور جدید الحاد کا فرق کیا ہے؟ تو ہم دو طرح کا فرق بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ قدیم الحاد یہ انفرادی حیثیت میں ہوتا تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کمیونٹی کی صورت میں کوئی قوم اور کوئی مذہب کلیتاً یعنی خالق کائنات کی منکر ہو، ایسا قدیم زمانے میں نہیں تھا، بلکہ اکا دکا فلسفی ہوتا تھا، یا مذہب سے کوئی باغی ہو جاتا تھا تو اللہ رسول اور وقت کے نبی کی اطاعت سے نکل جاتا تھا، تو ایسا کوئی انفرادی ہوتا تھا۔ جبکہ جدید الحاد جو ہے یہ ایک کمیونٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی ملحد کے ساتھ ناجائز ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو پوری دنیا کے ملحد چیخنے لگتے ہیں اور آواز اٹھانے لگتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کمیونٹی کی شکل میں جدید الحاد موجود ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ قدیم الحاد یہ انفرادی حیثیت سے تھا، انفرادی شکلوں میں تھا،
اور جدید الحاد جو ہے یہ اجتماعی شکل میں ہے، ایک کمیونٹی کی شکل میں ہے۔ دوسرا فرق ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ قدیم الحاد کے پیچھے، یعنی انکار خدا یا انکار مذہب کے پیچھے کوئی علوم نہیں تھے، کوئی فلسفے نہیں تھے، کوئی مرتب اور منظم علوم اور کوئی منظم فلسفے ہو، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ انفرادی حیثیت سے کسی نہ کسی کو شکوک شبہات کا سامنا ہو جاتا تو وہ خالق کائنات سے بیزار ہو جاتا یا مذہب سے یا آخرت سے بیزار ہو جاتا تھا۔ جبکہ جدید الحاد کے پیچھے جو ہے ایک منظم نظام ہے، سائنسی علوم ہیں اور جدید فلسفے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج دنیا میں سائنس کا دورہ ہے، سائنس کی چودراہٹ ہے اور مغربی فلسفوں کی چودراہٹ ہے۔ تو ظاہر ہے چودھری صاحب جتنا مضبوط ہوگا تو اس کا ڈنڈا بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے، اسی کا توتی بولے گا نا۔ تو اس لیے جدید الحاد کے پیچھے مغربی فلسفے ہیں اور جدید سائنسی علوم ہے۔ تو قدیم الحاد کے پیچھے کوئی علوم اور فلسفے نہیں تھے، بلکہ وہ انفرادی شکوک و شبہات کا نتیجہ ہوتا تھا، اور جبکہ جدید الحاد کے پیچھے جدید علوم سائنسی اور فلسفی، یہ پورا ایک نظام ہے علوم کا، ان کے پیچھے یہ موجود ہے۔ یہ تو تھا بھائی الحاد کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف لغتاً اور اصطلاحاً۔ صحیح، اب ہم آتے ہیں کہ جدید الحاد کی شروعات کب ہوئی، یعنی جدید الحاد کا پس منظر کیا ہے، کب شروعات ہوئی۔ تو آج سے تقریباً 3 یا 4 صدیاں پہلے، یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں جب مغرب میں بیداری پیدا ہوئی، اس کو جدید دنیا کی شروعات کہتے ہیں، نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ نشاط ثانیہ کا مطلب مغرب کی بیداری۔ تو مغرب جب بیدار ہونے لگا اور اس نے مذہب سے آزادی حاصل کر دی، کلیسا کے ظلم و جبر سے جب آزادی حاصل کر دی، تو پھر نئے نئے فلسفے بننا شروع ہوئے، اور پھر سائنسی علوم کا اور مذہب سے آزادی کی ایک تحریک اٹھی۔ تو 16ویں اور 17ویں صدی میں جب تحریک اٹھی آزادی کی نشاط ثانیہ میں، تو اس وقت سے پھر جدید الحاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ پنپنے لگا اور ایک کمیونٹی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ یہاں پر اس سے اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سوچ جس خطے سے جنم لیتی ہے تو اس کے پیچھے اس خطے کے جو ماحول ہے، جو آب و ہوا ہے، جو افکار ہے، جو سوچیں ہیں نا، وہ ضرور ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ دیکھیں، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہم عرب کے جغرافیہ کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت کو پڑھتے ہیں، زمانہ جاہلیت کو، عرب کے رسم و رواج کو، عرب کی تہذیب کو، اس سارے تناظر میں پھر ہم اسلام کو ایک کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی اسلام نے اس رسم کو توڑا، اس رسم کو ختم کیا، جاہلیت میں یہ رسم تھی، اسلام نے اس کی جگہ میں یہ حکم دیا، جاہلیت میں یہ ظلم تھا، اسلام میں جو ہے اسلام نے آ کر عورت کو یہ حقوق دیے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ہم کرتے ہیں نا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسلام ابھرا ہے وہ عرب کے خطے سے اترا ہے، تو ہمیں عرب کے خطے کو سمجھنا ہوتا ہے، تب ہمیں اسلام کی سمجھ آتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ بدر کا خصوصاً تفصیلی وہ ہے نا، ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ تو جب تک ہم میدان بدر کے جغرافیہ کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کریم کی ان آیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح؟ تو جس خطے سے جو بھی فکر اٹھتی ہے، جو بھی مذہب اٹھتا ہے، تو اس خطے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جدید الحاد جو اٹھا ہے یہ مغرب کے خطے سے اٹھا،
یہ مغربی ممالک سے اٹھا ہے۔ تو ہمیں مغرب کو سمجھنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ مغرب جو ہے وہ جدید الحاد کی طرف آیا اور اس میں الحاد شروع ہونے لگا۔ تو وہاں کے نیچر کو دیکھنا ہوگا، وہاں کی نفسیات کو دیکھنا ہوگا، ان کی تہذیب کو دیکھنا ہوگا اور تمام وجوہات۔ تو ان وجوہات کو ہم جو ہے یعنی جدید الحاد کی وجوہات مغربی معاشرے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو تقریباً 3 وجوہات ہمیں ملتی ہے۔ وجوہات تو ویسے بہت ساری ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر ہم مغرب کے خطے میں جدید الحاد کے پیدا ہونے کے 3 وجوہات وہ بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہم 2 ٹوک الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جدید الحاد کی وجہ جو مغرب میں بنی وہ کلیسا کا ظلم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد چونکہ مذہب عیسائیت جو تھی وہ کچھ عرصے تک اپنی اصل روپ میں تھی، جس طرح کہ ہم ایک تاریخ بیان کرتے ہیں مذاہب کی، تو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک صحیح عقیدہ دیا اور زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اور طریقہ دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا لوگ مذہب سے دور جانے لگے، اور جو نبی کی اصل آسمانی تعلیمات ہوتی تھی تو لوگ اس سے دور ہو جانے لگتے، اور جو مذہبی لوگ ہوتے تو اس میں بدعات اور رسومات ڈال دیتے۔ اس طرح آج کے زمانے میں ہیں، اسلام میں کتنے بدعات کے نام سے چیزیں ہیں جو دین سمجھ کر کی جاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھی وہ چینجنگ آتی رہی، تبدیلیاں ہوتی رہی۔ مذہب کے پیشواؤں نے اس میں اپنی خواہشات اور اہواء نفس کے مطابق تبدیلیاں کی۔ اب مغرب میں مذہب عیسائیت وہ موجود تو تھی، لیکن نام کی عیسائیت تھی، وہ آسمانی مذہب نہیں تھا۔ اتنی زیادہ تبدیلیاں، اتنی زیادہ تحریف ہو گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات وہ چھپ گئی تھی اور وہ پیچھے چلی گئی تھی۔ مذہب کے نام پر کلیسا کا اور پوپ کی اپنی سوچ تھی، تو ظاہر ہے جب پوپ کی اپنی سوچ دین بن کر اور مذہب بن کر لوگوں پر مسلط ہوگا، اور انسانی سوچ اور انسان کا بنایا ہوا سسٹم وہ انسان کے تمام مصائب اور تمام مشکلات کا حل نہیں پیش کر سکتا۔ جب مشکل آئے گی مذہب کے پاس حل نہیں ہے، اور جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ مذہب کی صورت میں اس کا حل مانگے گا، حل کا مطالبہ کرے گا، اور انسانی بنایا ہوا مذہب ہے، انسانی بنایا ہوا سسٹم ہے مذہب اور دین کے نام سے، اس میں اس کا حل ہے نہیں، تو کیا لگے گا؟ فتویٰ لگے گا کہ بھائی کافر ہو گیا، مانتا نہیں ہے، مرتد ہو گیا۔ تو ایسے ہی پادری اور پوپ کے کیا نام ہے اس کے ہاتھ میں لگام بستی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لوگ جو ہے وہ یعنی اس جابرانہ سوچ جو مذہب کی صورت میں ان پر مسلط تھا نا، اس سے لوگ تنگ آ گئے کہ کیا ہو رہا ہے مذہب کے ساتھ، مذہب کے نام سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی مشکل کا حل ہے نہیں، بس جو مشکل میں پستا ہے اس پہ ٹپا لگتا ہے کہ بھائی مرتد ہو گیا، اور کلیسا جو ہے نا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتا، صلیب پہ چڑھا دیتا۔ تو کلیسا کے ظلم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ کلیسا کے اس تسلط سے اپنی آزادی حاصل کریں۔ سب سے پہلے جو آواز اٹھائی وہ مارٹن لوتر کے نام سے ایک پادری تھا، وہ خود بھی پادری تھا۔ مارٹن لوتر نے تحریک اٹھائی، اور اس نے جو تحریک اٹھائی وہ اصلاح مذہب کے نام سے اٹھائی۔ اچھا، مذہب عیسائیت میں جو کے نام سے جو مذہب مسلط تھا، کلیسے کے ہاتھ میں تھا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بائبل کی تشریح کا حق صرف اور صرف پوپ کو ہوتا تھا، کسی اور کو یہ حق نہیں تھا۔ تو مارٹن لوتر نے کہا
اصلاح مذہب کے نام سے تحریک چلائی اور آواز اٹھائی کہ بھائی بائبل کی تشریح کا حق صرف پوپ کو نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق وہ بائبل کی تشریح کا حق رکھتا ہے۔ یہ حق کلیسا کا نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہر شخص کا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تشریح جیسے چاہے تو کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو خیر، اس اصلاح مذہب کے نام سے جو تحریک اٹھی تو پھر اس سے لوگ جو ہے نا چرچ سے اور کلیسا سے دور ہونے لگے، اور ہر ایک کہتا بھائی یہ مولوی کا حق تھوڑی ہے کہ قرآن جو ہے نا صرف وہ بیان کرے گا، مجھے بھی جو ہے نا اردو آتی ہے، ترجمہ اٹھا لوں گا اور میں بھی تشریح کر سکتا ہوں۔ صحیح ہے، جس طرح کہ آج کل اسلام کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، تو کلیسا کی حکمرانی کو پھر لوگوں نے ڈارک ایجز کا نام دیا، کہ تاریک دور۔ ظاہر ہے جب کلیسا کے تسلط کو کمزور کر دیا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ ہم ابھی ڈارک ایج سے نکلنے لگے اور ہم روشن خیالی کی طرف آنے لگے۔ تو لوگوں نے اس سے ظاہر ہے ایک ظلم سے ان کو نجات ملی تو سکون انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی ہمیں آزادی ملی۔ یہ کیا ہے کہ بھائی کوئی بات کرو تو ٹپا لگے اور کفر کا اور پھانسی چڑھو، ٹھیک ہے، اور بھائی اگر اللہ کا کلام ہے تو ہمارا بھی اللہ ہے اور پوپ کا بھی اللہ ہے، اور پوپ کو حق ہے، ہمیں حق کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کلیسا کے اس تسلط کے دور کو ڈارک ایج یعنی تاریک دور کے نام سے موسوم کیا، اور جب کلیسا سے لوگ دور ہونے لگے، آزاد ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں آزادی ملی اور ہمارے آنکھیں کھلی، ہم روشن خیالی کی طرف آنے لگے۔ اور پھر لوگ جو ہے ظاہر سوچنے لگے تو کچھ فلسفے جنم لینے لگے، اور یوں ترقی ہوتی گئی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ تھا وہ مذہب تھا، ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ تھا وہ مذہب تھا۔ آج جو اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، تو یہ جو ڈائیلاگ ہے یہ بھی کاپی ہے۔ یہ ڈائیلاگ اس وقت کے مارٹن لوتھر کی تحریک کے نتیجے میں لوگوں نے مذہبی عیسائیت کے بارے میں کہا تھا، چونکہ مذہب سے آزادی کے بعد مغرب نے ترقی شروع کی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اصل رکاوٹ ترقی میں وہ مذہب ہے۔ اور آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم پاکستانی اس لیے کیا نام ہے ترقی نہیں کر رہے کہ ہم فرقوں میں بڑھ گئے، ہم مذہب میں الجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی نعرہ ہے، حالانکہ مسیحیت کا مذہب اور اسلام کا جو مذہب ہے، اسلام کا جو کی سوچ ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسیحیت کو تو آپ یہ بلیم کر سکتے ہیں کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھی، لیکن اسلام کو آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف یہ مغرب ہی سے اڈوپ ہے، مغرب ہی سے امپورٹ ہے۔ اچھا، دوسری وجہ مغرب میں الحاد پنپنے کا جو وجہ بنی وہ ہے سائنسی علوم کی ترقی۔ سائنسی علوم کی ترقی، تو جب مغرب نے مذہب سے آزادی حاصل کی تو ترقی ہونے لگی، صحیح، اور سائنسی تجربات ہونے لگے، سائنسی علوم پہ ریسرچ شروع ہوئی، اور مشاہدوں کے نتیجے میں کیا نام ہے کچھ لاز اور کچھ قوانین اور کچھ علوم جو ہے بنائے گئے۔ تو اب سائنسی ترقیوں نے، سائنسی ایجادات نے لوگوں کے ذہنوں پہ اتنا اثر کر دیا کہ بھائی جو مطلب ایک عالمی معیار جو ہے، جو عالمی کرائیٹیریا ہے، وہ صرف اور صرف مشاہدہ ہے۔ وہ صرف کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ وہ سائنسی میتھڈ ہے۔ سائنسی میتھڈ یعنی سائنس جس طرح کی ریسرچ کرتی ہے نا، جس معیار اور جس فریم میں، تو وہی فریم اصل ہے۔ اسی فریم میں ہم ہر چیز کو پرکھیں گے۔ اگر اس فریم کے مطابق وہ چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کی حقیقت ہے، اگر ثابت نہیں ہوتی تو اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس سائنسی میتھڈ نے ذہنوں پر اتنا کیا نام ہے رعب جمایا کہ لوگوں نے سائنسی میتھڈ ہی کو آخری میتھڈ سمجھا، اور ہر چیز کا پیمانہ سائنسی میتھڈ، سائنسی فریم ہی کو، کہ مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا،
جو چیز مشاہدہ تجربہ میں آئے گی تو وہ حقیقت ہے، اور جو چیز مشاہدہ اور حقیقت میں نہیں آئے گی تو اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور مذہب کا جو کیا نام ہے، مذہب کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جس طرح کہ خالق کائنات کا وجود ہے، ملائکہ کا وجود ہے، آخرت کا وجود ہے، جنت جہنم کا وجود ہے، وحی ہے وغیرہ وغیرہ، روح ہے اور وحی ہے، الہام ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہے یہ چیزیں۔ تو یہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو فزیکل مشاہدہ، فزیکل تجربے کے تحت یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اس کا تعلق جو ہے وہ فزکس سے نہیں ہے، فزیکل دنیا سے نہیں ہے، بلکہ یہ میٹا فزکس ہے، مابعد الطبعیات ہے، صحیح، فزیکل دنیا سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سائنسی مشاہدے میں تو نہیں آئے گی، یہ سائنس کی کسی لیب میں اس پہ تجربہ تو نہیں کیا جا سکتا، کسی لیب میں تو نہیں لے جا سکتا کہ بھائی خدا ہے یا نہیں ہے، فرشتے ہیں یا نہیں ہے، جنت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے سائنس ہی کو معیار بنا کر، سائنسی ترقی اور ایجادات سے متاثر ہو کر سائنسی میتھڈ کو معیار بنایا اور اسی میں ہر چیز کو پرکھنے لگے۔ اور چونکہ مذہب کا اکثر حصہ وہ مابعد الطبعیات پر مشتمل ہے، صحیح، اور میٹا فزکس پر مشتمل ہے، تو وہ سائنس کے تجربے میں آ نہیں سکتی وہ چیزیں، تو اس لیے مذہب کا انکار کر دیا کہ بھائی مذہب کچھ بھی نہیں ہے، خدا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس ہمیں ثابت کر کے نہیں دیتی۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی۔ تیسری جو وجہ بنی الحاد کا مغربی خطے میں پنپنے کا اور اٹھنے کا، وہ یہ کہ نئے فلسفوں کا رواج، جب لوگوں نے مذہب سے اور کلیسا سے آزادی حاصل کی اور اب انہوں نے جو ہے نا اپنی زندگی کو مذہبی رنگ میں نہیں گزارنا، کلیسا کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق نہیں گزارنا، تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سسٹم چاہیے نا، تو اس سسٹم کے لیے جو ہے نا بنانے کے لیے بہت سارے فلسفوں نے جنم لیا، فلسفوں کا رواج ہوا، سیاسی فلسفے، معاشرتی فلسفے، صحیح، اسی طرح کیا نام ہے عسکری فلسفے، جتنے بھی فلسفے تھے 18ویں صدی اور 19ویں اور 20ویں صدی میں، اور پھر 21ویں صدی میں مشہور فلاسفہ آنے لگے، کانٹ ہے بہت بڑے فلسفی، نتشے ہیں بہت بڑے فلسفی ہے۔ تو ان فلسفوں نے چونکہ جنم لیا تو یہ فلسفے بھی وجہ بنی جس نے ایک لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ دیا، ایک راستہ دیا، ہدایات دی، صحیح، حکومت چلانے کا، عسکریت چلانے کا، معاشرتی کیا نام ہے معاشرتی جو تعلقات ہے، صحیح، اس کے لیے اصول دیے، ضوابط دیے۔ تو ان نئے فلسفوں نے بھی لوگوں کو الحاد کی طرف لایا اور مذہب سے دور کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو 17ویں اور 18ویں 19ویں اور 20ویں اور 21ویں صدی میں جو فلسفوں نے جنم لیا، تو یہ بہت زیادہ فلسفے ہیں، انفرادی حیثیت سے ہر ایک سسٹم کے لیے الگ الگ فلسفہ ہے۔ جنسیات کا فلسفہ الگ ہے، اخلاقیات کا فلسفہ الگ ہے، معاشرتی فلسفہ الگ ہے، سیاست کا فلسفہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور معاشیات کا، مالی اکنامک فلسفے یہ الگ ہے، بہت سارے فلسفے ہیں۔ لیکن ہم ان تمام فلسفوں کو دو کیٹیگریوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ماڈرنزم کا فلسفہ، دوسرا ہے پوسٹ ماڈرنزم کا فلسفہ۔ ماڈرنزم کا فلسفہ یہ 17ویں صدی کی پیداوار ہے۔ تو 3 صدیاں مغرب نے جب اس طرح کی گزاری، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ماڈرنزم کا فلسفہ آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگا۔ ماڈرنزم کے فلسفے کی بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ بنیادی چیز ہے، بنیادی سوچ جو ماڈرنزم کی بنیاد ہے، بالکل نا جڑ ہے، وہ ہے آزادی، کہ انسان آزاد ہے۔ انسان کیا ہے؟ آزاد ہے، کسی خدا کا وہ پابند نہیں اور کسی خدا کو وہ جواب دہ نہیں، اور اس کے اوپر کوئی بالا تر ہستی نہیں، انسان ہی بالا تر ہستی ہے۔ یہ ماڈرنزم کی بنیاد ہے۔ اچھا،
ماڈرنزم کی بنیاد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، جو خیر ہے وہ خیر بھی انسان اس کی تعیین کرے گا، اور جو شر ہے شر کی تعیین بھی انسان کرے گا۔ کوئی اور بالا تر ہستی اس کو یہ نہیں بتا سکتی کہ بھائی یہ خیر ہے اس کو کرنا ہے اور یہ شر ہے اس سے بچنا ہے، نہیں، بلکہ جو کسی بھی چیز کو خیر سمجھے تو وہ خیر کرے، جس چیز کو وہ شر سمجھے تو شر سمجھے۔ دوسرے کہ ہر ایک جب آزاد ہے تو سب انسان برابر ہے، مساوات، برابری، یہ بھی ماڈرنزم کی بنیاد ہے، آزادی اور مساوات، ہر انسان برابر ہے۔ ہم کسی کے سٹیٹس کو متعین نہیں کر سکتے کہ بھئی فلاں آدمی کلیسا اور مسجد جاتا ہے تو وہ نیک ہے، اچھا ہے، اور فلاں آدمی جو ہے وہ شراب خانے جاتا ہے اور وہ سینما گھر جاتا ہے تو وہ برا ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ ٹوپی اور داڑھی رکھتا ہے تو وہ اچھا ہے، اور فلاں آدمی جو ہے وہ جینز پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور کیا نام ہے داڑھی کاٹتا ہے اور ٹوپی نہیں رکھتا تو وہ برا ہے، فلاں آدمی کرتا پہنتا ہے تو وہ اچھا ہے، فلاں آدمی جینز پہنتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، فلاں عورت جو ہے وہ حجاب کرتی ہے تو وہ اچھی ہیں، فلاں عورت جو ہے بغیر حجاب کی نکلتی ہے تو وہ اچھی نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہے۔ ایک مسجد جانے والا اس کا سٹیٹس اور ایک شراب خانے جانے والا اس کا سٹیٹس یہ برابر ہے۔ تو ماڈرنزم کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہ تھا۔ پھر اس کے ماڈرنزم نے آگے چل کر کے پھر ریشنلزم ہے، نفسیات کی ایک شاخ ہے، جنسیات کی شاخ ہے، لذت پرستی کا الگ فلسفہ ہے، افادیت پسندی کا الگ فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو سیاسی فلسفوں میں سے جو جمہوریت ہے یہ الگ فلسفہ ہے، لبرلزم، کمیونزم، یہ سب فلسفے ماڈرنزم کے تحت آتے ہیں۔ جب آپ ماڈرنزم کو پڑھیں گے تو تمام فلسفے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ماڈرنزم کی بنیاد جو تھی وہ ایک یہ کہ انسان آزاد ہے اور سب انسان برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر، دوسرا جو فلسفہ ہے الحاد کے پیچھے جو فلسفے ہیں وہ 21ویں صدی، اس صدی کے پیداوار ہے، وہ پوسٹ ماڈرنزم ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم یعنی جدیدیت کے بعد، ماڈرنزم جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم مابعد جدیدیت، ٹھیک ہے۔ تو مابعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم، بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرتب نہیں ہے، کوئی مدون نہیں ہے، اس کے کوئی اصول نہیں ہے۔ ماڈرنزم کے جتنے فلسفے تھے ان کا کچھ نہ کچھ اصول تھا، کچھ قوانین تھے، کچھ قواعد تھے، کچھ پرنسپلز تھے، لیکن پوسٹ ماڈرنزم کی کوئی پرنسپلز نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قواعد نہیں۔ تو اس لیے بعض فلاسفہ نے کہا کہ پوسٹ ماڈرنزم کو ہم فلسفہ نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم اس کو ایک سوچ کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کی مغرب جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کا کیا مطلب ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم یہ سوچ دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں، سچائی کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں، یونیورسل ٹروتھ ہو، ایک عالمی عالمگیر سچائی ہو اور انسان اس کا پابند ہو، ایسی کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ سچائی وہی ہے جو آپ خود سمجھتے ہو کہ سچ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، ایک سچائی ہے، اگر عالمی سچائی ہے تو انسانوں کو اس کا پابند ہونا چاہیے نا، کہ بھائی یہ حقیقت ہے، یہ ایک اصول ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے تو آپ کو بھی چلنا چاہیے۔ یہ ماڈرنزم اور ہماری بھی یہی سوچ ہے، ساری دنیا کہتی ہے۔ ماڈرنزم اس طرح کوئی سوچ دیتی تھی کہ اس کو کوئی کمیونٹی قبول کرے یا یونیورسل طور پر وہ مقبول ہو، قبول ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن پوسٹ ماڈرنزم کی سوچ کہتی ہے کہ سچائی کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں،
کوئی یونیورسل سچائی، کوئی عالمگیر سچائی، کوئی یونیورسل ٹروتھ ایسی ہو کہ اس کا ہم پابند ہو، ایسی کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ سچائی وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا سچائی وہی ہے کہ اگر دو مرد آپس میں نکاح کرنا چاہے تو وہی سچائی ہے، وہ کوئی برا نہیں ہے۔ اگر دو عورتیں آپس میں شادی کرنا چاہے تو وہی سچائی ہے۔ اگر ماں اور بیٹا آپس میں شادی کرنا چاہے تو وہی سچائی ہے۔ اگر بھائی اور بہن شادی کرنا چاہے آپس میں تو وہی سچائی ہے۔ اگر بھتیجا اور پھوپھی آپس میں شادی کرنا چاہے تو وہی سچائی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک پوتا اور دادی شادی کرنا چاہے اور ان کو یہی سچائی لگتی ہے، صحیح ہے، تو 80 سال کی بوڑھی امی اپنی 26 سالہ پوتے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ لوگوں کو حق ہے کہ ان کو برا کہے اور نہ قانون کو حق ہے کہ ان کو برا کہے۔ اس لیے یہ قوانین آئے دن مغرب میں پاس ہوتے جا رہے ہیں، قانونی حیثیت ان چیزوں کو دی جا رہی ہے۔ برا تو ویسے بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ کہ قانونی حیثیت بھی ان چیزوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ پوسٹ ماڈرنزم بھی مغرب میں الحاد پھیلنے کا بہت بڑا سبب ابھی بن رہا ہے، اور اس سے پہلے جو 19ویں 18ویں اور 17ویں اور 16ویں صدی تھی اس میں ماڈرنزم سبب بنا، ماڈرنزم کا فلسفہ سبب بنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے پوسٹ ماڈرنزم پر کوئی کتابیں بھی نہیں لکھی گئی ابھی تک، لیکن میں نے بہت سارے جو تحریریں لکھتے ہیں نا فلسفوں پر، تو پوسٹ ماڈرنزم پر جن حضرات نے کچھ لکھا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو ان تحریروں کو میں نے جمع کیا اور ایک کتابی شکل دی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ کتاب دے دوں گا۔ اور اسی طرح ماڈرنزم کی جو تحریک چلی نا اصلاح مذہب کے نام سے، جو مارٹن لوتھر نے شروع کی 16ویں صدی میں کلیسا کے خلاف، تو میں آپ کو مغربی فلسفے کی جو تاریخ ہے نا، صحیح، وہ تاریخی فلسفہ مغرب کے نام سے میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ 1 2 3 کتابیں ہیں اس طرح، پھر مجھے گروپ میں یاد دلا دے تو میں ماڈرنزم کے جو فلسفے ہیں وہ بھی آپ کو دے دوں گا، اور مغربی فلسفوں کی جو تاریخ ہے اس نام سے بھی کتابیں ہیں وہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ اور پوسٹ ماڈرنزم پر جو میں نے مختلف لوگوں کی تحریریں جمع کی ہے، تو چونکہ یہ کوئی ابھی فلسفہ نہیں ہے نا، ایک سوچ ہے، تو اس پر ابھی کام ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ خود ہی نہیں سمجھتے، صحیح ہے کہ ہے کیا، بس ایک سوچ ہے، جس نے جو سوچا بس وہی ہے۔ تو خیر، اس 2 3 کتابیں ہیں جو آج کے سبق کے ساتھ منسلک ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، تو آپ لوگوں نے یہ پورا ہفتہ بطور ہوم ورک اس کو وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا یہ کورس جو ہے وہ آگے چلے۔ ہمارا کورس ایسا ہے کہ ایک سبق دوسرے سبق پر موقوف ہے، ایک سبق آپ سے مس ہو گیا نا، اگلا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔